بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ 2023 میں سابقہ خلافت عثمانیہ اور مغربی طاقتوں کے مابین ہونے والا معاہدہ لوزان ختم ہونے جا رہا ہے اور ترکی بہت سی آزادیاں اور اختیارات واپس حاصل کر لے گا۔ معاہدہ لوزان کے مطابق ترکی اپنی سرزمین سے معدنیات اور خاص کر پیٹرولیم نہیں نکال سکتا۔ معاہدہ ختم ہونے کے بعد ترکی پیٹرول اور معدنیات نکالنا شروع کر دے گا اور ایک عالمی طاقت کا درجہ حاصل کر لے گا۔ 2023 میں ترکی سعودی عرب میں حجاز کے علاقے پہ اپنا دعویٰ کرے گا اور شاید سعودی عرب پہ دوبارہ ترکی کی حکومت ہوگی۔ ان امیدوں، دعووں اور توقعات کی حقیقت کیا ہے؟ 20ویں صدی کی تاریخ اور ترکی کی سیاست کا علم رکھنے والے لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان افسانوں پہ یقین کیے بیٹھی ہے اور یہ جھوٹ سوشل میڈیا پر لگاتار شیئر کیے جا رہے ہیں۔ تو حقائق کیا ہیں؟ حقائق تک پہنچنے کے لیے ہمیں پہلی جنگ عظیم کے دوران اور فوراً بعد کی تاریخ، ڈپلومیسی اور معاہدات پہ نظر ڈالنی ہوگی، اور اس کے بعد ترکی کے مقبول اور طاقتور صدر اردوغان کے ویژن 2023 پہ ایک نظر ڈالنے سے اصل صورتحال واضح ہو جاتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ اور مغربی اتحادی طاقتوں میں مابین ہونے والا معاہدہ سیورے کہلاتا ہے، جبکہ معاہدہ لوزان اتاترک کے جمہوریت ترکی اور مغربی طاقتوں کے مابین ہوا۔ یعنی معاہدہ لوزان کا سرے سے سلطنت عثمانیہ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ معاہدہ لوزان کی میعاد 100 سال ہرگز نہیں، ایک غیر میعادی عمومی معاہدہ ہے۔ معاہدے میں سلطنت عثمانیہ کی سرحدات کا تعین کیا گیا، جس میں سلطنت عثمانیہ کا رقبہ موجودہ ترکی کے رقبے سے کم تھا۔ متعدد جزائر جیسے جزیرہ امبروز وغیرہ یونان کے حوالے کر دیے گئے۔ ترکی عسکری طور پہ اٹلی، فرانس اور برطانیہ کے زیر قبضہ آ گیا۔ سلطنت عثمانیہ کی سابقہ ولایت عراق اور مصر برطانیہ کے قبضے میں، شام، تیونس اور الجزائر فرانس کے قبضے میں، اور لیبیا اٹلی کے قبضے میں چلے گئے۔ سعودی عرب شریف مکہ کے زیر تسلط سلطنت حجاز قرار پائی۔ ابنائے باسفورس کے لیے ایک طاقتور کمیشن قائم کیا گیا، جس میں تمام اختیارات مغربی طاقتوں کے ہاتھ میں دیے گئے۔ اس کمیشن کو ایک پولیس فورس بنانے کا اختیار دیا گیا، جس کے افسر مغربی ملکوں سے لیے جانے قرار پائے۔ اسی کمیشن نے ابنائے باسفورس کا برائے نام محصول وصول کرنا تھا۔ ترکی کے تمام مالی وسائل 3 مغربی ملکوں برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے قبضے میں ہوں گے۔ ترکی کا بجٹ انہی طاقتوں کی طرف سے بنائے گئے مالیاتی کمیشن کی منظوری سے عمل میں آئے گا۔ تمام ٹیکسز کا نفاذ بھی اسی سامراجی مالیاتی کمیشن کی منظوری سے ہوگا۔ عثمانی سلطان 700 سے زیادہ محافظ نہیں رکھ سکتے۔ ملک کی مجموعی عسکری طاقت کی تعداد 50,000 نفوذ سے زیادہ نہ ہوگی۔ ان اہلکاروں کو صرف بندوقیں اور بعض کو مشین گنیں دی جائیں گی، اس کے علاوہ کوئی اسلحہ نہیں رکھا جا سکتا۔ ان کی بنیادی ذمہ داریاں ملک کے اندرونی معاملات کی دیکھ بھال اور داخلی امن و امان کا قیام ہوگا۔ ترکی کی بحریہ کو صرف 6 ٹارپیڈو کشتیاں اور 7 سلوپ بھی چھوٹی بادبانی کشتی رکھنے کی اجازت ہوگی۔ عثمانی سلطنت کو جنگی، بحری یا فضائی جہاز بنانے یا خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو بحری یا ہوائی جہاز ترکی کے پاس قابل استعمال یا قابل مرمت یا زیر تعمیر حالت میں موجود ہیں، تمام کے تمام 6 ماہ کے اندر اتحادیوں کی بندرگاہوں پر اپنے خرچے پہ پہنچانے ہوں گے۔ تمام اسلحہ بارود بھی اتحادیوں کے حوالے کرنا ہوگا۔ ترکی کوئی فضائیہ رکھنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ ترک باشندے کسی دوسرے ملک کی فوج میں بھی نہ ملازمت کر سکیں گے، نہ ہی تربیت حاصل کر سکیں گے۔ جرمنی سے حاصل کیے گئے جہاز، ہتھیار اور اسلحہ اپنے خرچ پر اتحادیوں کی بندرگاہوں تک پہنچانا ہوگا۔ ناظرین، اب ہم معاہدہ لوزان کے چیدہ نکات کا جائزہ لیتے ہیں۔
یہ معاہدہ ترکی کی کامیاب جنگ آزادی اور خلافت کے خاتمے کے بعد اگست 2023 کو نافذ العمل ہوا۔ دنیا کی 10 سب سے بڑی معیشتوں میں شامل ہونا، فی کا سالانہ آمدنی $25,000 تک لے کر جانا، مجموعی قومی پیداوار $2.6 ٹریلین تک لے کے جانا، سیاحت میں دنیا کے اولین 5 ملکوں میں شامل ہونا، یہ امید ہی کی جا سکتی ہے کہ ان حقائق کے سامنے رکھنے سے ایک بے مقصد اور بیکار رومانس یا ناسٹیلجیا کی آبیادی کرنے والے افواہوں کے زور میں کسی حد تک کمی آئے گی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔